اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان مفصل۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ، میں ایمان لائی اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی نازل کردہ کتابوں پر، یعنی اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، خیرہ وشرہ، والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم نے ایمان مجمل کا مطالعہ کیا تھا۔ اس میں ہم نے جو آغاز کیا تھا، یعنی جو آغاز ہے اس میں بھی وہ ہے آمنت باللہ، اور یہ ایمان مفصل میں دیکھیے کہ اس میں بھی آغاز کیا ہے، آمنت باللہ۔ تو کیا پتہ چلا کہ عبادت کا شروع رب تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھنا ہے۔ کوئی بھی عبادت لے لیجئے، اس میں جو سب سے پہلا عنصر ہے وہ اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے۔ ایمان شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کو مانا جائے، اس کی وحدانیت پر ایسے یقین رکھا جائے کہ انسان کا روم روم گواہی دے کہ عبادت صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے، جو اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی ثانی نہیں، وہ اکیلا ہے، قادر ہے، بادشاہ ہے۔ اس کائنات کی ہر ایک چیز اس کی عبادت میں مشغول ہے۔ ہر ایک مخلوق، چرند پرند، چوپائے، جنات، ہر ایک اس کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اس میں ہم اب دیکھتے ہیں کہ اس نے اور کس کس ایمان کا حکم دیا ہے، کہ ایمان باللہ کے علاوہ اور کون کون سے ایمان کا حکم دیا ہے۔ یہاں تک ہم لا الہ الا اللہ کو فالو کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس ایمان کا اگلا حصہ کیا ہے، وہ ہم سے کس کس ایمان اور کو ماننے کا حکم دے رہا ہے۔ جب ہم ان پر بھی ایمان رکھیں گے تب ہم صحیح معنوں میں مسلمان اور مومن کہلائیں گے۔ وَمَلَائِکَتِهِ، دوسرا کیا ہے، وَمَلَائِکَتِهِ، اور فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ جب اللہ پاک نے انسان کو پیدا فرمایا تو ان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، ان کو راہ راست دکھانے کے لیے کتاب نازل کی جس میں اس نے ہدایت کا پیغام بھیجا۔ جب چونکہ ہدایت انسان کے لیے تھی تو اس کا کام بھی رب العزت نے انسانوں کے ذریعے ہی لیا، یعنی نازل کرنے والا کون، خود رب تعالیٰ کی ذات ہے، اور لانے والا کون، فرشتہ ہے، اور جس پر نازل ہوا وہ انسانوں میں سے ہی افضل انسان تھے، یعنی انبیاء اکرام۔ رسول ملک، لانے والا فرشتہ، یعنی جو ہدایت لے کر آیا اسے رسول ملک کہتے ہیں، اور جس پر اتری وہ ہدایت اسے رسول بشر کہتے ہیں۔ اب ان دونوں کے ذریعے، یعنی فرشتہ اور انسان اور ایک رب تعالیٰ کی ذات، رب تعالیٰ کی ذات اور انسان کے درمیان جو کنیکشن بنایا اللہ نے وہ تھے فرشتے، یعنی والملائکہ، یعنی جو ملائکہ ہیں، جو فرشتے ہیں، ان پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ وہ جو وحی کا ذریعہ تھا اس ذریعے پہ بھی ہمیں ایمان لانا ہے۔ یعنی وحی آتی تھی اور جبرائیل علیہ السلام انہیں اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یا باقی انبیاء تک اسے پہنچاتے تھے۔ جو لانے والا ہے اس پر بھی ایمان رکھنا ہے، اور جس پر لائی گئی ہے اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ جو اوپر ہدایت نازل ہوئی وہ جس شکل میں تھی وہ کتاب ہے، یا باقی انبیاء کے جیسے تورات ہو گئی، انجیل ہے، زبور ہے، اس کے بعد قرآن پاک ہے، اور باقی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے یا باقی انبیاء پر. تو یہ جو ہے ایک تیسرا ذریعہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا. جیسے آئے حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے، کن پر لائے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کہ نبی ہیں. اور کس شکل میں لائے؟ کتبی ہی، کتاب کی شکل میں، کتب کی شکل میں، جس پہ بھی جن انبیاء پر نازل ہوئی. تو یہ تین جو ہیں، یہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ تین ہم اس کا ایک یہ بنا لیتے ہیں کہ یہ تین ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. فرشتہ اللہ پاک سے، اللہ نے بلکہ آمنت باللہ سے ہی ہم اس کو جوڑتے ہیں. اللہ کا فرشتہ انسان پر اللہ کی کتاب، اس کا پیغام لے کر نازل ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی ہدایت جو تھی وہ ایک فرشتے کے ذریعے ایک انسان کے اوپر وحی کے طور پہ نازل ہوئی. تو وہ انسان پر جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے الفاظ کی ادائیگی دوسرے انسانوں تک کروائی تاکہ یہ ہدایت ہر سننے والے انسان تک پہنچ جائے. اور یہ ہدایت اللہ کے ذریعے اللہ نے فرشتہ بھیجا نبی پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ہدایت جو ہے یہ تمام انسانوں تک منتقل ہوئی. یہ جو ہدایت ہے یا یہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں آپ سے پہلے بھی انبیاء پر نازل ہوئی ہیں، وہ کسی نہ کسی شکل میں محفوظ کر لی جاتی تھیں. صحیفے تھے، اور ان کے علاوہ 4 کتابیں تھیں جو تورات ہے، انجیل، زبور اور قرآن پاک. تب وہ نازل کردہ کتب صحیفے اس زمانے کے اور وقت کے اعتبار سے تھے.